اس کا نماز کو پڑھنا تھا. نبی نے خطبے کو روک کر اس صحابی کی جانب دیکھ کر کہا ترک الصلاۃ، صلاۃ کو چھوڑ، علی کو سن. یار آخری آدمی تک بولو یار آپ حضرات. ترک الصلاۃ جملہ کیا تھا؟ سرکار نے کیا کہا تھا اس کو؟ ترک الصلاۃ، صلاۃ کو چھوڑ، علی کو سن. کیونکہ جو حکم دے رہا ہے وہ خود خالق نماز ہے. اس کا اٹھنا بھی نماز، اس کا بیٹھنا بھی نماز. اب یہ اللہ محمد کو اور محمد علی کو عزت دے رہے ہیں نا بھائی. علی کو عزت صرف محمد نے دی، اللہ اور محمد دونوں نے دی ہے. اس لیے علی کا فضائل زیادہ ہے. اس لیے علی بادشاہ کا فضائل زیادہ ہے. اب جب اس سے سرکار نے کہا کہ صلاۃ کو چھوڑ، علی کو سن، وہ آگے سے کیا کہتا ہے کہ علی کو نہیں سنوں گا، صلاۃ پڑھوں گا. سرکار نے پھر کہا ترک الصلاۃ، صلاۃ کو چھوڑ، علی کو سن. وہ کہتا ہے علی کو نہیں سنوں گا، صلاۃ پڑھوں گا. اب نبی نے تیسری مرتبہ کہا یہ جو بندے آپ مجھے نظر آ رہے ہیں بالکل صاف، آخری آدمی تک جڑے چپ بیٹھے ہو، جڑے سر سٹی بیٹھے ہو، جڑے بالکل بولنا نہیں چاہتے، خدا کی قسم ادھر میری طرف دیکھیں، توجہ کریں. جملہ کہنا چاہتا ہوں. سرکار نے تیسری مرتبہ کہا ترک الصلاۃ، صلاۃ کو چھوڑ، علی کو سن. کہتا علی کو نہیں سنوں گا، صلاۃ کو پڑھوں گا. اتنا کہنا تھا کہ جب محمد کی بات کو بندے نے رد کیا، اللہ کو جلال آ گیا. عرش پر اللہ کو جلال آیا. جبرائیل کو بھیجا، کہا جبرائیل جا کر محمد پر آیت نازل کر. جبرائیل آیا محمد پر آیت لے کر، اور آیت نازل کر کے کہتا ہے فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون. اے محمد ان سے کہہ دو کہ لعنت ہو ایسے نمازی پر جو اپنی نماز سے غافل ہے. کسی ہے صلاح سے غافل. توجہ چاہتا ہوں. بڑا تو فخر سے کہتا ہے میں سردیاں اٹھ کے ٹھنڈے پانی میں وضو کیتے علی چھوڑ کے نماز پڑھی. واہ گل ہی ختم ہو گئی. اگلا جملہ نہیں پڑھتا جب علی چھوڑ کے، اگلا جملہ پڑھنا ہی نہیں. اچھا یہ آپ ہی جملہ بڑی پیاری بات ہے. آیت اللہ مناشی نقوی صاحب فرماتے ہیں کم از کم 8 سے 9 گھنٹے کا طویل خطبہ ہے سرکار کا اس پر غدیر پر. اور یہ کہنا کہ جب علی کو چھوڑا تو کچھ نہیں ہے. بندہ بڑا پیسوں والا ہو نا، باپ دنیا سے چلا جائے نا، مولوی صاحب کو بلایا جاتا ہے. مولوی صاحب آتے ہیں، صحیح ابا جی چلے گئے. میں جملہ سنایا ہی کلاس تھی سنائی یہ جملہ تو چاہتا ہوں. وہ بندہ پیسے والا ہو جائے نا زیادہ، باپ چلا جائے نا دنیا سے، مولوی صاحب کو بلایا جاتا ہے. مجھے شک ہے ابا جی کی کچھ نمازیں مس ہو گئی تھی. فتویٰ کیا دی انہوں نے کہا جی شریعت میں فتویٰ ہے، فتویٰ ہے آپ ہمیں پیسے دیں، ہم قضائے نمازیں پڑھیں گے. بندہ زیادہ امیر ہو، زیادہ اس کے پاس کچھ آ جائے تو پھر وہ مولوی صاحب کہتا ہے ابا جی کے حج بھی نہیں ہوئے تھے ایک دو. وہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں کہ آپ پیسے ہمیں دیں، ہم آپ کے والد صاحب کی نیابت میں حج کریں گے. حج میں کروں گا، ثواب ابا جی کو ملے گا.
یار ہوتا ہے بھائی فتوا بھی ہے شریعت میں ہے. نمازیں میں پڑھوں گا ثواب ابا جی کو ملے گا. کچھ روزے بھی مس ہو گئے کچھ ان کے. کیا ابا جی تھے تو روزے بھی مس ہو گئے تھے. انہوں نے کہا جی کم از کم میرا جی چاہتا ہے میں 300 روزے بھی رکھواؤں. اس نے کہا جی آپ افطاری کے پیسے ہمیں دے دیں, اور جتنا آپ دینا چاہیں ہدیہ, ویسے کم از کم ریٹ اتنا ہے, آپ مجھے پیسے دے دیں, میں آپ کے ابا جی کے اتنے پیسوں میں روزے رکھوں گا, آپ کے ابا جی کے اتنے پیسوں میں نمازیں پڑھوں. لوگ پڑھواتے ہیں. میں نے بھی ایک مولوی صاحب کو کہا, جب جاننے والوں کی میری وفات, جاننے والے تھے وفات پا گئے, بزرگ تھے خاندان کے, میں نے ایک مولوی صاحب کو کہا کہ ان کی نا نمازیں پڑھوانی ہیں تقریباً 3 مہینے کی. انہوں نے کہا جی 15,000 روپے ریٹ ہے. میں کہ بڑے افسوس کی گال ہے, اسا مجلس پڑھوں نیاز گنوں آدم پیسے گنتے ہو. آپ نماز پڑھانے کے پیسے لیتے ہیں, جبکہ دونوں کاموں میں پیسوں کو طے نہیں کرنا چاہیے. اگر ذکر آل محمد کو کرنے آ رہا ہے تو اس کو چاہیے کہ ان معاملات کو طے مت کرے, نیاز کے پیسوں کو طے مت کرے. اور یہ بانیان کو خیال رکھنا چاہیے کہ وہ ذات راہ کو مد نظر رکھتے ہوئے جو حق بنے اس کا حق ادا کرے. لیکن جو جان بوجھ کر حسین کے ذکر کی قیمت مانگتے ہوئے اپنا ریٹ رکھتے ہیں, تو اس چیز کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں. یہ عمل وہ جانے اور آل محمد جانے. لیکن علماء کرام کا فتاوی موجود ہے, وہ کہتے ہیں ذات راہ کے علاوہ مانگنا یہ جائز بالکل نہیں ہے. اچھا, اب جب انہوں نے یہ کہا کہ روزے کے بھی پیسے ہیں, نماز کے بھی پیسے ہیں, ہم حج بھی کرائیں گے, ہم زیارتیں بھی کرائیں گے, زیارتیں ہم کریں گے ثواب ابا جی کو ملے گا, نمازیں ہم پڑھیں گے ثواب ابا جی کو ملے گا, حج ہم کریں گے ثواب ابا جی کو ملے گا. میں نے کہا جی وہ ابا جی ولایت نہیں پڑھتے تھے, میں چاہتا ہوں پیسے دے دوں ولایت پڑھوا دیں. کھا گیا میرا جملہ یار, تو سارے خوش ہو کر سنے گا. میں نے کہا مجھے پیسے بتائیں کتنے پیسے, آگے سے جواب نہیں ہے. میں نے کہا 5 لاکھ روپے لے لیں, ابا جی کی نیابت میں علی ولی اللہ پڑھ لیں. میں نے کہا وہ ابا جی کو خود پڑھنا چاہیے تھا. میں نے کہا وہ ابا جی کو خود پڑھنا چاہیے تھا. معلوم ہوا ولایت ایسی چیز کو کہتے ہیں کہ اگر تو نے ولایت کا اقرار نہ کیا تو تیرے اعمال بیکار ہو جائیں گے. اس لیے ایک دفعہ ایک شخص نے میرے مولا سے پوچھا تھا, یہ آپ نے بار بار سنا ہوا ہے, کہ مولا مجھے یہ بتائیں کہ دین کیا ہے, دین کیا ہے. امام نے فرمایا الدین و خمسۃ خصال, 3-5 خصلتوں کا نام ہے, 3-5 چیزوں کا نام ہے. پوچھا کون کون سا؟ فرمایا نماز, روزہ, حج, زکات. نماز, روزہ, حج, زکات. یہ کہ اگر مولا چپ کر گئے, وہ پوچھتا ہے مولا 5ویں چیز. امام خاموش ہو گیا, کہتا ہے مولا 5ویں چیز بتائیں. امام نے فرمایا بے شک میرے دادے علی کی ولایت ہے. بھائی خوش ہو کر سنو یار آپ حضرات, کیا فرمایا؟ بے شک میرے دادے علی کی ولایت. وہ بندے نے سنا, یہ کیا؟ نماز اللہ کی, روزہ اللہ کا, حج اللہ کا, زکات اللہ کی, اور علی کی ولایت. اچھا کہا اچھا مولا یہ بتائیں, یہ سوال پوچھا, یہ پوچھا اچھا صحیح یہ بتائیں, مولا یہ بتائیں علی کے نام پر کیوں پوچھتے ہو؟ اللہ کے نام پر پوچھا کرو کہ اللہ یہ کیوں کرتا ہے, رسول یہ کیوں کرتے ہیں, علی پر تم کو کیوں موت پڑتی ہے؟ جو بھی علی سے بات ہے تمہیں پریشانی ہو جاتی ہے. اچھا یہ بتائیں مولا ان 5 میں سے افضل کیا ہے؟ پانچوں میں سے افضل کیا ہے؟ امام نے فرمایا بے شک میرے دادے علی کی ولایت. وہ آگے سے سر پہ ہاتھ رکھے تو مولا اچھا ویسے کمال ہو گیا, نماز اللہ کی ہے, روزہ حج زکات اللہ کا ہے, وہ ہلکا ہو گیا کیونکہ علی آپ کا دادا ہے, آپ کے دادے علی کی ولایت بھاری ہو گئی. مولا یہ کیسے؟ امام نے فرمایا یاد رکھنا نماز حالت سفر میں قصر ہو جاتی ہے, 4 رکعت کی نماز 2 رکعت بن جاتی ہے, روزہ بیماری میں موقوف ہوتا ہے, حج امیر پر واجب ہوتا ہے غریب پر واجب نہیں ہوتا, اور زکات امیر پر واجب ہوتی ہے غریب پر واجب نہیں ہوتی. لیکن علی کی ولایت ایسی چیز ہے سفر میں ہو تب بھی واجب, گھر میں ہو تب بھی واجب, امیری میں ہو تب بھی واجب, غریبی میں ہو تب بھی واجب. تو آپ کسی کو
پیسے دے کر ابا جی کی نیابت میں کسی مولوی کہہ سکتا ہے ابا جی کی نیابت میں جا کر آپ علی ملا پڑھ سکتا نہیں سر یہ کام میں نہیں کر سکتا, یہ کام میرے پاس سے کیا ہے, میرے پاس سے باہر ہے. اس لیے یاد رکھنا جملہ کہنا چاہتا ہوں, ولایت خدا کی قسم توحید ثانی کا نام ہے. جی جی بالکل بالکل. دیکھیے بات کو آسان کرتا ہوں, معصوم کسے کہتے ہیں؟ جو گناہوں سے پاک ہو اسے معصوم کہتے ہیں. لیکن ہمارے ہاں جو بچہ پیدا ہو اسے بھی معصوم کہا جاتا ہے, جبرائیل کو بھی معصوم کہا جاتا ہے, جبرائیل کو بھی. اور علی کے معنی ہم کیا لیتے ہیں کہ بلندی. علی کا معنی صرف بلندی نہیں, علی کا معنی ہے بلند تر, کہ جس سے اوپر بلندی نہ ہو وہ کوئی بھی علی ہو. ہے بلند تر. اچھا بچہ بھی معصوم پیدا ہوتا ہے, کہتے معصوم بچہ ہے پانی پلا. جبرائیل بھی معصوم ایسے ہی ہے. اچھا اب مجھے بتائیں کہ معصوم یعنی مولا بھی معصوم, بچہ بھی معصوم, جبرائیل بھی معصوم. کیا معصوم کے وہی معنی ہے جس درجے کا جبرائیل معصوم ہے اس درجے کا علی معصوم ہوگا, اس درجے کے آل محمد معصوم ہوں گے؟ اس لیے ایک شخص نے میرے مولا سے پوچھا تھا, مولا یہ بتائیں ما ہے العصمت, عصمت کیا ہے؟ ما ہے العصمت, عصمت کیا ہے؟ امام نے فرمایا العصمت تعارف للہ, عصمت اللہ کے تعارف کا نام ہے. عصمت اللہ کے تعارف کا نام ہے. وہ پوچھتا ہے مولا اگر عصمت اللہ کے تعارف کا نام ہے تو مجھے یہ بتائے پھر معصوم کسے کہتے ہیں؟ عصمت ہے اللہ کا تعارف. اللہ کا تعارف کیا ہے؟ اللہ واحد ہے. اللہ کا تعارف کیا ہے؟ اللہ رازق ہے. اللہ کا تعارف کیا ہے؟ اللہ خالق ہے. اللہ کا تعارف کیا ہے؟ اللہ غفور ہے. اللہ کا تعارف کیا ہے؟ اللہ رحیم ہے. اور عصمت ہے اللہ کے تعارف کا نام. ہوئے 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 ہوئے, معلوم ہوا جو اللہ کا تعارف ہے وہی آل محمد ہے. نہیں یار آپ لوگوں نے توجہ نہیں کی, میں جملہ کہنے لگا. وہ کہتا ہے اچھا اگر عصمت اللہ کے تعارف کرنا ہے نا مجھے یہ بتائیں پھر معصوم کسے کہتے ہیں؟ امام نے فرمایا معصوم اسے کہتے ہیں جس کی چال ڈھال, اٹھنا بیٹھنا, بولنا, چپ رہنا اور دیکھنے کے بعد یہ پوچھنے کی ضرورت نہ رہے کہ اللہ کیسے ہوتا ہے. یاد رکھیں کیا کہا کہ یہ ہستیاں یعنی کہ یہ تعارف ہے اللہ کا. آپ نے یہ فرق رکھنا ہے, یہ تعارف ہے اللہ کا, یعنی اللہ نے ان کو اتنا عظیم تر بنایا. بلند تر صلوات پھر پڑھیے گا. یعنی اللہ نے ان کو اتنا عظیم تر بنایا, اللہ نے ان کو اتنا اعلیٰ بنایا, اللہ نے ان کو اتنا مقتدر بنایا, اللہ نے ان کو اتنا اوپر کر دیا. اس لیے ایک شخص نے جب پوچھا تھا میرے مولا سے, مولا یہ بتائیں, میرے 6ویں امام سے پوچھا تھا بندے نے, مولا یہ بتائیں کہ کیا اللہ کا دیدار ممکن ہے؟ تھوڑا سے بیدار ہو کر سنیں.
थक रहे हैं ना तो फिर मैं बात दाएं बाएं कर जाऊंगा। मैं इनको बेदार करता हूँ भाई। देखिए याद रखिए, अगर कोई हाशमी होगा तो उसका बेटा भी हाशमी होगा, अगर बेटा हाशमी है तो बाप हाशमी होगा, ऐसे है ना। अगर कोई चौधरी होगा तो बेटा चौधरी है तो बाप भी चौधरी है। अगर कोई ऐवान होगा यानी अगर तो बाप भी ऐवान होगा, अगर कोई सैयद है तो बाप भी सैयद होगा तो वो सैयद है। अब ऐसे तो नहीं है कि बेटा ऐवान हो और बाप हाशमी हो, मिक्सिंग नहीं हो सकती। जो बाप होगा वो बेटा होगा, बाप भट्टी बेटा भट्टी, बाप चौधरी बेटा चौधरी, बाप ऐवान बेटा ऐवान, बाप रहीम बेटा रहीम, बाप मलिक बेटा मलिक, बाप हाशमी बेटा हाशमी, बाप सैयद बेटा सैयद। याद रखना, तुम जो कुछ होते हो अपने बाप की वजह से होते हो, लेकिन हलाली अली की वजह से होते हो। वजह से होते हो, याद रखिएगा। तो आप नियाबत में ये नहीं कह सकता कोई कि मैं उसकी नियाबत में इसके इकरार विलायत अली करूंगा, मर जाएगा, नहीं कर सकता। इकरार विलायत अली खुद करना पड़ता है, खुद नहीं करोगे तो जवाबदेह होगे। मैं जुमला यहां कहना चाहता हूं, तवज्जो आखिरी आदमी तक मुकम्मल तवज्जो कीजिए। मेरे रजा बादशाह का एक आशिक था, रजा बादशाह का एक आशिक, अगर ये बुलंदतर सलवात है तो थोड़ी आहिस्ता सलवात पढ़ दीजिएगा। इमाम रजा बादशाह का एक आशिक था, नाम था उसका असगर। क्या नाम था? असगर। लेकिन मशहद के लोगों ने उसको टाइटल दिया हुआ था असगर बेनमाज। टाइटल दिया हुआ था असगर बेनमाज का, उसको टाइटल दिया हुआ था। वो सहने इमाम रजा में बैठा करता था। ये आजकल हमारे रिवाज है ना जी, आप ये काम किस तरह लेंगे, क्या कर रहे हैं आप आजकल? मैं ऐसे मौला की ना ड्यूटी दे रहा हूँ, मैं मौला का नौकर हूँ। भाई आपको मौला ने कहा है खुद लिख कर कि तू मेरा नौकर है? मौला ने आपको क्या है अपने आप को तू मेरा नौकर है? जब तुझे मौला ने कहा नहीं तो तू खुद से कैसे कह रहा है? लोगों ने आजकल ये मजाक बनाया हुआ है कि हम मुझ पर तो सैयदा की मोहर लगी हुई है, तो शर्म आती है बात करते हुए कि मुझ पर सैयदा की मोहर लगी होती है। याद रखी, सैयदा मोहर लगाए तो कम से कम अब्बास बनता है। शर्म आनी चाहिए यार। बड़े खड़े खड़े होकर मिंबर पर दावे किए जाते हैं कि हम पर जी सैयदा की मोहर है, हम तो सैयदा के खास जाकिर हैं। कुछ तो शर्म कर, सैयदा का जाकिर जो हो उसे कम से कम मोहम्मद मुस्तफा कहते हैं। और भाई जो आले मोहम्मद के नौकर थे, जो आले मोहम्मद का नौकर हो वो कम से कम सलमान फारसी होता है, आले मोहम्मद का नौकर कम से कम जिब्राइल होता है। अपने जुमले को बदल, अदब ला अपनी गुफ्तगू में, जुमले को बदल कर कहा कर कि मैं आले मोहम्मद की नौकरी देने की कोशिश कर रहा हूँ, आले मोहम्मद की ड्यूटी देने की कोशिश कर रहा हूँ। ये ना लगाया कर कि ड्यूटी देता हूँ। ये तो वो बात होगी जो तुझे कन्फर्म टाइटल मिल गया हो। भाई कन्फर्म टाइटल जो पक्के आशिक थे उन्होंने कभी ये एतराफ नहीं किया। पक्के आशिक थे, उन्होंने फिर दावा करता है मैं असी तो मौला दी औलाद है, असी मौला दा साढ़े ते खास करम है। भाई ये दावा क्यों करते हो? इतना बड़ा दावा तो कभी कलंदर ने नहीं किया, इतना बड़ा दावा तो कभी कलंदर ने नहीं किया। सैयद था, आले रसूल था, मूसा काज़िम सरकार के साथी पुष्प में से था, और इतना बड़ा फकीर था कि कलंदर सरकार के वालिद इमाम हुसैन के हरम में मदफन है, लेकिन कलंदर ने अपने आप को अली की चौखट पर इतना गिराया, इतना गिराया, इतना गिराया, इतना गिराया, इतना गिराया कि अली का बेटा नहीं कहलवाया, औलाद अली नहीं कहलवाया। खुद को फख्र से ये नहीं कहा कि मैं अली की औलाद में से हूँ, मैं सैयदा का पोता हूँ, मैं सैयदा का बेटा, नहीं, ये भी नहीं कहलवाया।
है अपने आप को गिराता गया और अली के दर का नौकर भी नहीं कहलवाया, अली की गली का भी नौकर नहीं कहलवाया। इतना गिराया कि कहता है कि मैं अली के दरवाजे का नहीं, अली की गली का कुत्ता हूँ, अली की गली का कुत्ता हूँ। सारे फकीर इकट्ठे होकर कलंदर के पास आए, आकर पूछते हैं कलंदर तू तो इमाम के साथी पुष्प में से था, बाप फिर हरम हुसैन में से था, तू तो सैयद सादा था, इतना बड़ा फकीर था, इतना बड़ा फकीर था, इतना बड़ा आलम था, अपने आप को गिराया तो कम से कम अली के दरवाजे का नौकर कहलवाता। तूने गिराया तो अली के दरवाजे का नहीं, गली का कुत्ता बन गया। कलंदर झूम कर कहता है मैं दरवाजे पर गया था, वहां राशि इतना था, कहीं अबू जर बैठा था, कहीं सलमान बैठा था, कहीं कंबर बैठा था, कहीं मीसम बैठा था, कहीं मिकदाद बैठा था, कहीं सासा बिन सुहान बैठा था। ये क्या नया ड्रामा रचा हुआ अपने आप को बढ़ाने का, अपने आप को टाइटल देने का। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को, कुछ तो शर्म करे। टाइटल कोई नहीं है यहाँ पर अपने आप को झुकाया जाता है, उठाया नहीं जाता, चौखटों पर गिराया जाता है। फिजा हबश की शहजादी थी, घर में कनीज बनकर आ गई। कंबर यमन का शहजादा था, अली की गली का नौकर बन गया। अपने तबीयतों में आजिज़ी पैदा करें, अपने अंदर झुकाव पैदा करें, अपना माथा झुकाएं। तो क्या नाम था उसका? असगर बेनमाज। ये क्या करता था? ये इमाम रजा के जो जायर आते थे ना, ये उनकी जूतियां सीधी करता था। बाद जमात नमाज होती, लोग नमाज पढ़ने जाते, ये बैठे रहते, देखता रहता। अब मैं इससे मुराद ये नहीं कि मैं आपको ये सबक सिखा रहा हूं कि आपने नमाज नहीं पढ़नी। वो असगर बेनमाज था और आप खाली बेनमाजी होंगे। हाँ जी, मैं ये दर्स नहीं दे रहा, कतन शरीयत के खिलाफ कोई दर्स नहीं दिया जा सकता इस मिंबर से। जो वाजिब चीजें हैं वो वाजिब हैं। हाँ, तो ये चाहता हूँ, तो नमाज होती, लोग हरम में जाते, ज़ियारत करते, ये देखता रहता। तो जितने ज़ायर आते थे और जो बिलखसूस जो उलमाए दीन गुजरते वहाँ से, वो देखते यार ये जब भी नमाज का वक्त यहीं बैठ रहता है। तो उन्होंने ना उसे बुलाना शुरू कर दिया असगर बेनमाजी। क्या बुलाना शुरू कर दिया? असगर बेनमाजी। उसका नाम पड़ गया असगर बेनमाजी। उन्होंने कहा जो चाहे बुलाओ, मैं पढ़सा को है ना, उसकी मर्जी को वजह होगी, ये तो किसी ने पूछी नहीं उससे। कभी किसी को नमाज ना पढ़ते देखकर उसे बेनमाजी का टाइटल आप ना दिया करें। ये इबादत खालिसतन उसकी जात का मामला है और उसके मालिकों का मामला है, वो जाने और उसके मालिक जाने। आपको हक नहीं आप किसी पर ये टाइटल लगाते फिरे कि वो नमाजी है, वो नमाजी नहीं है। अब लोगों ने उसको टाइटल दे दिया कि सरकार ये असगर बेनमाजी। उसने कहा मुझे टेंशन ही कोई नहीं, मेरा काम है जूतियां सीधी करना, मैं जूतियां सीधी करूंगा। एक मरतबा यमन से मौला का एक जायर आ रहा था, उसने अपने साथ कुछ सामान रखा हुआ था तिजारत का, ताकि मशहद जाऊंगा, तिजारत भी करूंगा और मौला की ज़ियारत भी करूंगा। और कुछ तोहफे तहफ़ भी थे जो इमाम रज़ा के हरम के लिए ला रहा था कि यहाँ अगर हरम है वो तोहफे तहफ़ भी दूंगा। वो बीवी की तरफ से, बेटे की तरफ से, बेटी की तरफ से थे, वो सब ला रहा था। अच्छा, जब यमन से आने लगा मशहद, तो बीच रास्ते में ना आधा रास्ता यमन का तय हुआ था, आधा रास्ता यमन का, आधा रास्ता अभी मशहद का पड़ा हुआ था। तो दरमियान में था, डाकू पड़ गए, उन्होंने उसका सारा सामान लूट लिया। ये परेशान हो गया, इन्होंने कहा मौला आपकी ज़ियारत को आ रहा था, अच्छा आपकी ज़ियारत को जा रहा हूँ, सारा सामान ही लुट गया, मैं क्या करूँ? इसने इरादा किया पीछे चला जाऊँ। फिर इसने कहा नहीं, अब निकला तो ज़ियारत के लिए हूँ, इमाम से शिकायत जरूर करूंगा। जा तेरी ज़ियारत को रहा था और नुकसान इतना बड़ा उठा लिया। सर तवज्जो नहीं है आपकी बात की, लगता है सर अगर तवज्जो है तो मैं वाक़या सुनो तो मैं सहब पढ़ लूंगा यहीं से। हाँ, ये ऐसे मत करें आप हजरात। उसने कहा कि अभी मौला ज़ियारत को जा रहा था, आपकी तुम्हारी ज़ियारत को वेंदा पिया, इश्क तुम्हारे न कीते, सारा सामान लुट गया। कहता मैं जाता हूँ मौला से शिकायत करता हूँ। आया ये मौला के हरम में,
امام کی زیری کے پاس ہے، زیری پکڑی، دھاڑے مار کر رونے لگا، مولا غریب ہو گیا، سارا تجارت کا سامان بھی لٹ گیا، بچوں نے جو سامان بھیجا تھا آپ کے لیے تحفے تھائے بھیجے مولا وہ بھی چلے گئے، مولا میرے پاس کچھ بچا نہیں ہے، میں واپس جا کر کیا کروں گا، مولا میری مدد کریں، مولا مجھے کچھ دیجئے۔ اس نے گریہ کیا، بکاؤ کیا، مولا سے مدد مانگی۔ اب یہ گیا واپس مسافر خانے، وہاں پر سویا، رات کو سویا تو خواب میں رضا بادشاہ آئی۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اور میں رضا بادشاہ سے متعلق آپ کو ایک حدیث سنا دوں، میرے امام نے فرمایا ہے کہ بروز محشر ہر شخص کا اعمال نامہ اس کو دیا جائے گا، اور اعمال نامہ پہلے ہوا میں لٹکایا جائے گا اور کہا جائے گا کہ اپنے اپنے اعمال نامے اٹھا لو۔ انسانوں میں، لوگوں میں بھگدڑ مچے گی، افراتفری ہو جائے گی، وہ کہے گا میرا اعمال نامہ ادھر ہے، وہ کہے گا میرا اعمال نامہ ادھر ہے، ایک پورا ہنگامہ برپا ہوگا۔ لیکن رضا بادشاہ نے فرمایا جو میرا ظاہر ہوگا، جو میرا ظاہر ہوگا اس کا اعمال نامہ میں خود اس کے ہاتھوں میں دوں گا، اور اس کی بخشش کا ذمہ میں خود امام رضا ہوگا۔ میں خود ہوں گا، یعنی امام رضا کی زیارت بہت بڑی زیارت ہے۔ تو امام رضا خواب میں آئے، امام نے پوچھا کیا ہوا؟ رو کر کہتے مولا میرا سارا نقصان ہو گیا، تجارت کا مال لٹ گیا، مولا میں کیا کروں؟ امام نے فرمایا تیرا مسئلہ ہم حل کر دیتے ہیں، جب تو صبح سویرے میرے حرم میں آئے، اب تھک کر نہیں سننا صحیح، آخری آدمی تک، جب تو صبح سویرے میرے حرم میں آئے زیارت کے لیے، تو جس بندے پر تیری پہلی نگاہ پڑے اس سے یہ ماجرا بیان کرنا، وہ تیری مدد کرے گا۔ یہ اب صبح اٹھا، یہ حرم امام رضا کی طرف جانے لگا، جیسے ہی سیر میں داخل ہوا اس کی نظر اصغر بن نمازی پہ پڑ گئی۔ کوئی بتا دو غلط بلا سنے گا، اس کی نظر کس پہ پڑی؟ شاباش بچوں نام یاد رکھیں، اصغر بن نمازی پر اس کی نظر پڑ گئی۔ یہ تو ویسے ہی بے نمازی مشہور ہے، غلط ہو گیا، بندہ کیوں اور نظر آنا تھا، غلط بندہ نظر آ گیا۔ یہ پھر حرم کے پاس گیا، مولا میری مدد کیجئے، خواب آیا، تجھے کہا ہے جس شخص پر پہلی نظر پڑے اس سے اپنا ماجرا بیان کرنا۔ یہ اگلے دن پھر گیا، جیسے ہی گیا ہر سین کے اندر سامنے پھر اصغر بن نمازی، سامنے پھر اصغر بے نمازی۔ اس نے کہا یہ کیا ماجرا ہو گیا، پورے مشرق یہ بے نمازی مشہور ہے، نماز پڑھتا نہیں ہے، جوتیوں میں بیٹھا رہتا ہے، یہ کیا میرا مسئلہ حل کرے گا؟ تیسری مرتبہ پھر خواب ہے، ہم نے تو تجھے کہا ہے کہ جو پہلا بندہ نظر آئے اس سے اپنا حال بیان کرو، وہ تیری مدد کرے گا۔ اب امام نے ڈانٹ کر کہا، یہ ڈر گیا، اب یہ ڈرا بھی بیٹھا تھا، آج پھر اصغر نظر نہ آ جائے، آج پھر اصغر نظر نہ آ جائے۔ یہ جیسے ہی ڈرتے ڈرتے سین میں داخل ہوا، اس نے نگاہ ادھر نہیں اس دفعہ ادھر کی تو دیکھا اصغر بن نمازی بیٹھا تھا۔ اس نے کہا یہ ہو نہیں سکتا، یہ جیسے ہی اصغر بن نمازی کے آگے سے گزرا، اصغر بن نمازی نے اسے بلا کر کہا بات سن، اپنا سامان تو میرے سے لیتا جا۔ اور بھائی ہاتھ کھول کر اونچا بلند کر کے پوچھ کو حیدری، اور بات تو سن، اپنا سامان تو لیتا جا۔ رک گیا، کوئی بے نمازی، خواب تو اسی کے بارے میں تھا، یہ آیا کہ تجھے امام نے کہا نہیں، 3 دفعہ امام تجھے کہہ کر گئے ہیں، اور آپ نے توجہ نہیں کی، رضا بادشاہ خواب میں آئے تھے، اس کے پتہ اصغر رہا ہے، پتہ اصغر بے نمازی رہا۔ اصغر رہا ہے، زیارت کے لیے زیارت ہوئی خواب میں رضا بادشاہ کی، اس بندے کو، اس شخص کو، یا وہ جانتا تھا یا رضا بادشاہ کو پتا تھا، اور اصغر بن نمازی کا 3 دن سے امام رضا تجھے خواب میں بتا رہے ہیں جس پر تیری پہلی نظر پڑے اس سے اپنا مسئلہ بیان کرنا، میں 3 دن سے تیرے انتظار میں ہوں، تو برابر سے گزر جاتا ہے، تو بندہ ہے کیا ہے، ایک طرح نقصان ہوا ہے، اور 3 دن سے تیرا سامان میرے پاس ہے۔ وہ چپ کر گیا، انہیں کہا مولوی نے تو مشہور کیا تھا بے نمازی ہے،
مولوی نے جی 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 اچھے اچھے علماء بھی ہوتے ہیں لیکن کچھ گندوں کی وجہ سے اچھوں کو بھی لوگ پھر اچھا نہیں کہتے، لیکن علماء عارفین بھی تو موجود ہوتے ہیں۔ اب اس نے کہا مولوی نے کہا بے نماز یہ تو بڑا پہنچا ہوا ہے، اس کو تم ڈائریکٹ تعلق ہے امام سے، یہ تو بلا فصل ہے، خواب میں میرے آئے پتہ اس کو ہے۔ اصغر بن نمازی میرے ساتھ چل ادھر آ کے بیٹھے کونے میں آ کر بیٹھے۔ اصغر بن نمازی نے جیب میں ہاتھ ڈالا، اشرفیہ نکالی، کا امام نے کہا ہے یہ تو اپنے پاس رکھ۔ آپ نے ابھی بھی توجہ نہیں کی، لطف نہیں لے رہے بابا جی۔ جو رضا بادشاہ کے زہر ہیں یار وہ تو خوش ہو کر بولے نا، وہ تو ہاتھ اٹھا کر بولے۔ امام نے کہا ہے یہ اپنے پاس رکھ، جب اسے دیا نا امام نے کہا یہ اپنے پاس رکھ، اور مسکرا کر کہتا ہے جتنا تیرا نقصان ہوا نا اس سے 3 گنا زیادہ کا مال ہے یہ۔ تیرا نقصان ہوا ہے اس سے 3 گنا زیادہ کا یہ مال ہے یہ۔ تو امام نے فرمایا میں نہیں چاہتا کہ تو میرا ظاہر تھا اور میری وجہ سے تیرا نقصان ہو، ہم نے تیرا نقصان بھی پورا کر دیا اور تجھے تحفے میں اور بھی سامان دے دیا۔ یہ ایک وہ دی پوٹلی دی اور پھر ایک اور پوٹلی نکالی اس نے، میں نے کہا یہ امام نے کہا ہے یہ تیرے گھر بیوی اور بچوں کے لیے تحفے ہیں جو انہوں نے مجھے بھیجے تھے، جو ڈاکو لوٹ گئے لیکن یہ میری طرف سے ہے۔ امام کسی کا ادھار ہی نہیں رکھتا، امام نہیں رکھتے ادھار۔ تم خدا کی قسم 70 لگاؤ گے یہ 7000 گنا دیں گے، لگا کر تو دیکھ یار، ہے بڑا مشکل لگانا لیکن لگا کر دیکھ، ہے امتحان۔ میں تو جاتا ہوں کیونکہ اس کی بیوی بچوں نے بھی امام کے لیے تحفے بھیجے تھے، اب اس شخص کے لیے بھی مال سامان اشرفیہ مل گئی جس سے وہ مال خرید سکتا ہے، اس کے بیوی بچوں کے لیے بھی تحفے آ گئے۔ اب اصغر بن نمازی نے پھر جیب میں ہاتھ ڈالا اور ایک روٹی نکالی اور امام نے فرمایا یہ میری طرف سے تجھے لنگر ہے، یہ لنگر ہے اور یہ میری طرف سے ہے لنگر، یہ تو تناول فرما۔ آپ ایک بات بتاؤں، آپ جب حرم امام رضا گئے ہیں نا، چلو جو لوگ گئے ہیں نا وہ تائید کریں گے، صحیح تو سنگی ہو، جب آپ امام رضا کی زیارت پر جائیں تو 1 دن کا کھانا حرم کی طرف سے ملتا ہے، ہر ایک کو ملتا ہے، پاسپورٹ دکھائیں اور وہ 1 دن کا کھانا دیں گے، آپ 1 دن حرم امام رضا کے مہمان ہوگے، وہاں آپ کو کھانا ملے گا۔ یہ کھانا پتہ کب سے شروع ہوا تھا؟ یہ شروع ہوا تھا اصغر بن نماز کی وجہ سے، کھانا اصغر بن نمازی کی وجہ سے۔ جب اصغر بن نمازی نے اس شخص کو روٹی دی تھی کہ امام نے کہا کہ میری طرف سے یہ لنگر تو تناول فرما لے، اس دن سے پھر جو بھی زائر آتا اس کو پھر لنگر امام رضا کھلایا جاتا۔ کس کی وجہ سے؟ اصغر بن نماز کی وجہ سے، اصغر بن نمازی کی وجہ سے اتنا کچھ مل گیا۔ اب اصغر بن نمازی نے کہا جا تیرا کام ہو گیا۔ میں کہا اب جاؤں گا نہیں، میں کہا کیوں؟ تیرا کام ہو گیا، میری جان چھوڑ، جہاں جاتا ہے چلا جا، یمن جاتا ہے جا، یہاں رہتا رہے، وہاں جاتا ہے جو کاروبار کرنا ہے کر، مجھے میری ڈیوٹی کرنے دے۔ انہوں نے کہا نہیں، پہلے میں یمن سے آ رہا تھا سارا سامان لٹ گیا، اب میں جاؤں گا نہیں ایسے، تو مجھے چھوڑ کے آ۔ یار آپ لوگ لطف لے کر نہیں سن رہے ہیں، دونوں پاس بلند کر کے آخر ہے غریب تو مجھے یمن چھوڑ کے آ۔ اگر میں نمازی کہا میں کیوں چھوڑ کے آؤں، جیسے آئے ویسے جا، یہ میری ذمہ داری نہیں ہے۔ یہ کہہ کر اصغر بن نمازی جانے لگا، کیونکہ مولا کا بڑا لائق عاشق تھا، اس کا اپنا ایک نخرہ تھا، ایک انداز تھا۔ جب وہ جانے لگا تو یہ مسافر گھبرا گیا ظاہر، اس نے کہا اب میں گیا تو کام پھر خراب، تحفے بھی ہیں بچوں کے لیے اور اس دفعہ مال بھی زیادہ ہے امام کی طرف سے۔ یہ اصغر بن نمازی کے قدموں میں گر گیا، اس کے پاؤں پکڑ لیے کہ تجھے واسطہ ہے امام رضا کی عظمت کا، مجھے یمن چھوڑ کے آ، تجھے واسطہ امام رضا کی عظمت کا، مجھے یمن چھوڑ کے آ۔ اصغر بن نمازی رک گیا، اس کی طرف دیکھ کر بڑے سنجیدہ انداز میں دیکھا اور دیکھ کر کہتا تو نے واسطہ بہت بڑا دے دیا ہے،
तूने वास्ता बहुत बड़ा दे दिया, मैं अब तुझे इनकार नहीं कर सकता। ये कहकर यार अब लुत्फ लीजिएगा, मैं जोर नहीं लगाऊंगा, ये कहकर असगर पे नमाजी ने उस जाहिर को कहा कि अपना हाथ मेरे हाथों में दे। भाई बेदार होकर सुनेगा, बेदार होकर, अपना हाथ मेरे हाथों में दे, अपना हाथ मेरे हाथों में दे। जैसे ही उसने अपना हाथ असगर के हाथों में दिया, असगर ने कहा अपनी आंखें बांध कर। उसने जैसे ही आंखें बांध की, फौरन ही असगर ने कहा आंखें खोल। अब जो देखा, यमन में अपने घर के दरबार के बाहर खड़ा हुआ था। जैसे ही आंखें खोली तो यमन में अपने घर के दरवाजे के बाहर खड़ा हुआ था। जब यमन कहाँ मशक, कहाँ यमन, आंख बंद की और खोला, असगर बे नमाजी उसे घर के दरवाजे पर छोड़ गया। उसने देखा माल भी साथ है भी घर का दरवाजा। उसकी तो परेशानी अरूज पर चली गई, परेशानी अरूज पर चली गई। इतना जो किया, अब ये कहकर असगर बे नमाजी कहता अच्छा खुदा हाफिज, कहता नहीं अब जाने नहीं दूंगा। वो कहता खौफ खुदा अगर अब जाने दे मुझे, मैंने हरम में जाना है। कहता नहीं मैं जाने नहीं दूंगा। इसने अपने सर से जब पगड़ी पहनी हुई थी पगड़ी उतारी और ये असगर पे नमाजी के कदमों में लेट गया। असगर के कदमों को जब तक नहीं बोला मेरे बंदे हाथ देखिएगा यार, बात अच्छी लगे तो दुआ जरूर दीजिएगा। ये असगर के कदमों में लेट गया। लेट कर कहते मुझे समझ नहीं आती, इतने बड़े बड़े मोजे दिखा रहा है, नबियों वाले मोजे दिखाता है, इमाम से मुलाकात भी करता है, मेरी मदद भी करता है, मौजे से मशहद से यमन भी पहुंचाता है। वजह क्या है? लोग तुझे बेनमाजी क्यों कहते हैं? वो मुस्कुरा कर कहता है लोगों को क्या पता कि मैं कौन सी नमाज पढ़ता हूँ। लोग समझते हैं, सुने 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 सुने, लोग समझते हैं मैं बेनमाजी हूँ, लेकिन रजा की कसम मेरी कोई भी नमाज कायम के पीछे से हटी नहीं है। मेरी कोई भी नमाज कायम के पीछे से नहीं हटी, हर नमाज मैंने कायम के पीछे पढ़ी है। वो मुल्ला के पीछे पढ़ते हैं, मैं वक्त के इमाम के पीछे पढ़ता हूँ। वो मुल्ला के पीछे पढ़ता। कल का वाकया याद है, बीबी शबीता वाला है, तो वक्त की इमाम ने नमाज पढ़ाई थी। बंदे आशिक हो तो इमाम वक्त के पीछे नमाजें पढ़ते हैं, लेकिन उसके लिए फिर अकीदे की बुलंदी, किरदार की पुख्तगी चाहिए होती है, अपने आप को मुत्तसिल करना। मगर मेरी कोई भी नमाज ऐसी नहीं जो वक्त के इमाम के पीछे मैंने ना पढ़ी हो। लोग मुझे बेनमाजी कहते हैं और मैं ये उनकी बातें सुनकर हंसता हूँ। इसलिए कभी भी किसी को हकीर मत समझो, कभी भी अपने आप को किसी से आला मत समझो, अकीदे में भी अपने आप को किसी से आला मत समझो। अगर आजादारी में कोई भी काम करते हो ये ना समझो कि तुम सबसे आला हो, गिरिया करते हो तो ना समझो मैं सबसे आला हूँ, अगर मातम का पुरसा करते हो तो इस फखर में ना रहो मैं सबसे आला हूँ, मजलिस पढ़ते हो तो फखर में ना रहो मैं सबसे आला हूँ, जाकिर हो इस फखर में ना रहो मैं सबसे आला हूँ। दूसरे को देखो तो कहो क्या पता मालिकों की निगाह में इसका क्या मेयार होगा। अपने आप को कहो कि मालिक मैं तो तेरा हकीर सब मानने वाला हूँ, मालिक मैं तो तेरा अदना सा गुनाहगार सब मानने वाला हूँ, तेरा तरस है मेरे ऊपर कि अपनी चौखट पर रखा हुआ है। ये अंदाज तो बदल कर देखो, फिर बदले में वो तुम्हें नेमतें अता करेंगे। जो सबसे ज्यादा नेमत अता होती है उसे इश्क अली कहा जाता है। और याद रखना नेमतें अरूज पर तब जाती हैं जब हुसैन के गम में आंसू बहते हैं। उस वक्त अरूज पर जाती हैं जब गम हुसैन में आंसू बहते हैं। गम हुसैन में आंसू बहाना तुम्हारी मार्फत को मिराज पर ले जाता है। गम हुसैन में गिरिया करना, गम हुसैन में बेसाख्ता मातम करना, ये इबादत तुम्हें मिराज पर ले जाएगी। क्योंकि जुल्म इतना बड़ा हुआ था, जुल्म इतना बड़ा हुआ था। करबला में क्या क्या जुल्म नहीं हुआ। 6 महीने के बच्चे को शहीद किया गया, कितना बड़ा जुल्म है।
عزیزدارو جب اصغر کو تیر لگا نا تو حسین کے 3.5 برس کی بچی دیکھ رہی تھی. دیکھ رہی تھی اکبر کے سینے میں برچی کا پھل لگا. حسین اکبر کی لاش کو خیمے میں لے کر آئے تو سکینہ دیکھ رہی تھی. سوچے سکینہ پر کیا گزر رہی ہوں. جب حسین بادشاہ نے اصغر کو دفن کیا تھا تو ظالموں نے اعلان کیا تھا کہ ایک لاش کم ہے. تو انہوں نے کربلا کی زمین کھودنا شروع کی. تو کھودتے کھودتے ایک نیزہ جب اصغر کے سینے پہ لگا, جب ظالموں نے نیزہ اٹھایا تھا حسین کا قرآن نیزے کے اوپر تھا. سکینہ دیکھ رہی تھی. سکینہ دیکھ رہی تھی. عزیزدارو تمہارا چوتھا امام رو رو کر آخری سانس تک رو رو کر کہتا تھا. اور امام رو رو کر فرماتے تھے کہ جو سب سے زیادہ گھر جانے کا پوچھتی رہی وہ گھر واپس نہ آئی. ہائے کر کے جملہ سننا. جو سب سے زیادہ گھر جانے کا پوچھتی تھی وہ گھر واپس نہ آئی. عزیزدارو یہ وہ سکینہ جب ایک قافلہ بازار سے گزرا نا, عزیزدارو اس لانتی نے سکینہ پر ظلم کرنا شروع کیا. جب اس لانتی نے چھوٹی شہزادی پر ظلم کرنا شروع کیا تو یہ چھوٹی شہزادی سید سجاد کے پاس آئی, رو کر کہتی ہے کہ شمر سے کہو اگر مجھے تازیانے مارنے ہیں میری پشت پر مارے, میری گالوں پہ نہ مارے. میری پشت پر مارے, میری گالوں پر نہ مارے. یہ وہ سکینہ جس کے کان زخمی تھے. بی بی کے در اتارے نہیں گئے تھے, بی بی کے در کھینچے گئے تھے. 10ویں کی رات سکینہ کے دونوں کانوں سے خون بہتا تھا. دونوں کانوں سے خون بہتا تھا. یہ وہ شہزادی جب یزید کا دربار تھا نا تو یزید کے دربار میں تمام مستورات کو ایک رسی میں باندھا گیا تھا. کر کے تم نے سنے گا مختصر اختصار کے ساتھ. یزید کا دربار تھا, تمام مستورات کو یعنی 18 مستورات تھی اور ایک رسی تھی. اور رسی میں ایسے باندھا گیا تھا, سب سے آگے فضا تھی اور سب سے پیچھے شہزادی سکینہ تھی. سب سے پیچھے شہزادی سکینہ تھی. عزیزدارو جب دربار میں پیش کیا گیا نا تو کافی دیر یہ مستورات دربار میں کھڑی رہی. جب کافی دیر مستورات دربار میں کھڑی رہی عزیزدارو تو روم کا سفیر بیٹھا ہوا تھا. اس نے یزید سے پوچھا مجھے بتا یہ جو مستورات کھڑی ہیں ان مستورات میں جو یہ سب سے چھوٹی بچی ہے یہ کون ہے. یزید نے پوچھتا یزید نے کہا تو کیوں اس بچی کے بارے میں پوچھتا ہے. روم کا سفیر کھڑا ہو گیا, کھڑے ہو کر کہتا کچھ تو خیال کر, میں کئی گھنٹوں سے بیٹھا ہوں, میں دیکھ رہا ہوں کیونکہ باپ بھی باقی بیبیوں کے قد بڑے ہیں, سکینہ کا قد اس بچی کا قد چھوٹا ہے اور گلے میں رسی کا پھندا اتنا سخت پڑ جاتا ہے کہ سکینہ کبھی ایک پاؤں پر کھڑی ہوتی ہے کبھی دوسرے پاؤں پر کھڑی ہوتی ہے. کچھ تو خیال کر, اس کی رسی کو ہلکا کر, اس کی رسی کو ہلکا کر. عزیزدارو اسی وقت یزید نے شمر کو کہا کہ اس بچی کو میرے سامنے پیش کر. جب بچی کو شہزادی سکینہ کو شمر کے سامنے یزید کے سامنے پیش کیا گیا تو اسی وقت یزید نے بچی سے پوچھا بچی اپنا نام بتا. یزید پوچھ رہا ہے شہزادی سے اپنا نام بتا. شہزادی نے بولنے کی کوشش کی, بی بی کے لب ہلے لیکن آواز نہ نکلی. بی بی کے لب ہلے لیکن آواز نہ نکلی. جب آواز نہ نکلی یزید کہتا ہے شمر سے یہ بچی میری توہین کرتی ہے, میں بادشاہ وقت اس کا نام پوچھتا ہوں یہ آواز نہیں نکالتی. اتنا کہنا تھا شمر نے تازیانہ لہرایا. اس سے پہلے کہ تازیانہ مارتا سید سجاد عالم جلال میں آگے بڑھے. اسی وقت شمر کو کہتی اللہ تجھ پہ لعنت کرے, میرے بہن کی گلے کی رسی کو ڈھیلا کر. شہزادی کی آواز نکلے, بی بی کا گلا بند ہوتا ہے. ہائے کر کے جملے سنتے آئیے گا, ہائے کر کے ماتم کرتے ہیں. عزیزدارو یہ وہ شہزادی. عزیزدارو جب بی بی نے گفتگو کرنی شروع کی نا یزید سے تو یزید نے پوچھا تھا بتا نام کیا ہے. بی بی نے رو کر کہا تھا میرا نام سکینہ ہے. یزید پوچھتا ہے حسین تیرا کیا تھا. یہ رو کر کہتے ہیں حسین میرا بابا تھا. حسین میرا بابا تھا. اس لانتی نے بڑا ظالم سوال پوچھا. یہ مسکرا کے روتی سکینہ سے پوچھتا اچھا یہ بتا کہ تیرا باپ تجھ سے محبت کرتا تھا.
کہ تیرا باپ تجھ سے محبت کرتا تھا؟ سکینہ رو کے کہتی ہاں میرا باپ مجھ سے محبت کرتا تھا۔ یزید پوچھتا اچھا کیسے محبت کرتا تھا؟ سکینہ رو کر فرماتی ہے کہ جب میرا باپ نماز پڑھ کر فارغ ہوتا تھا تو میرا بابا حسین مجھے اپنے زانوں پر بٹھاتا تھا اور اپنے ہاتھوں سے مجھے خرمے کھلاتا تھا، اپنے ہاتھوں سے خرمے کھلاتا تھا۔ یزید مسکرا کر پوچھتا ہے تجھے خرمے پسند ہے؟ جب اس نے بی بی سے پوچھا نا خرمے پسند ہے، بی بی نے ایک مرتبہ سید سجاد کی طرف دیکھا، بی بی رو کر فرماتی ہاں مجھے خرمے پسند ہے۔ یزید پوچھتا ہے اچھا اگر میں تجھے خرمے دوں تو خرمے کھائے گی؟ جب پوچھا نا خرمے کھائے گی، شہزادی سکینہ سید سجاد کی طرف دیکھا، سجاد رو کر فرماتے ہیں تو جان تیرا جواب جانے۔ سکینہ رو کر کہتی ہے ہاں میں خرمے کھاؤں گی۔ اتنا کہنا تھا یزید نے ایک سپاہی کو حکم دیا کہ تشت میں خرمے پیش کیے جائیں۔ جیسے ہی دربار کے اندر وہ تشت پیش کیا گیا، اس تشت کے اوپر ایک کپڑا پڑا ہوا تھا۔ اس لانتی نے بی بی کو بتایا کہ اس کے اندر خرمے ہے۔ جیسے ہی تشت دربار میں آیا، اللہ جانے اس تشت کیسی حسین کی خوشبو آئی، جدھر جدھر تشت جاتا تھا ادھر ادھر سکینہ جاتی تھی۔ سکینہ کو بابا کی خوشبو آنے لگی، رو رو کر کہتی ہے بھیا سجاد مجھے بابا کی خوشبو آتی ہے۔ وہ تشت یزید نے اپنے تخت پر رکھوایا، یہ سکینہ کو پاس بلا کر کہتا ہے کپڑا ہٹا، اندر سے خرمے نکلیں گے، خرمے کھا۔ سکینہ نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے چادر کو ہٹایا، دیکھا تو بیچ میں سے حسین بادشاہ کا سر نکلا۔ ایک مرتبہ بابا کے سر کو اٹھایا، جھولی میں لیا اور رو کے کہہ دیا بابا تو کہاں چلا گیا؟ تیرے بعد لانتیوں نے مجھے تماچے مارے، میرے کان زخمی ہو گئے، بابا تو کہاں چلا گیا؟ مجھے نیند نہیں آتی۔ ہائے کر کے جملے سنتے آئے گا، مجھے نیند نہیں آتی۔ یہ دربار سے واپس جب زندان کی طرف سب بیبیوں کو بھیجا گیا نا، کیونکہ شہزادی نے بابا کا سر دیکھ لیا تھا، کیونکہ بی بی نے بابا کا سر دیکھا تھا نا، بی بی جیسے ہی زندان میں پہنچی تو بی بی کو بابا کا سر یاد آیا۔ بی بی دھاڑے مار کے رو رو کر ایک ہی جملہ کہتی تھی ہائے بابا۔ حضرت کتابوں کی جملے ہیں 3 دن اور 3 راتیں، سکینہ ایک ہی جملہ کہتی تھی ہائے بابا، ہائے بابا، میرا بابا تو کہاں ہے، میرا بابا تو کہاں ہے۔ جب 3 دن اور 3 راتیں گزرے تو سکینہ سوئی نہیں۔ سید سجاد رو کر کہتا تھا سکینہ سو جا، 3 راتوں کی نہیں سوئی تو تھک گئی، اب سو جا۔ ابھی یہ گفتگو ہو ہی رہی تھی، یہ سید سجاد ایک کونے میں بیٹھا، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھی، یہ سجاد کی آنکھیں بند ہوئی، یہ سکینہ بھی ایک کونے میں گئی زندان کے۔ ادھر سکینہ نے سونے کا ارادہ کیا، یہ زندان کا دروازہ کھلا، یزید کے فوجی اندر آئے، اندر آ کر سجاد کو جگا کر کہتے ہیں یزید نے حکم نامہ بھیجا ہے، حکم نامے میں لکھا ہے کہ 3 دن سے یہ بچی رو رہی ہے، زندان کے ساتھ والی جتنی شام کی آبادی ہے وہ کہتی ہے ہمیں راتوں کو نیند نہیں آتی۔ سکینہ زور زور سے وین کر کے کہتی ہے بابا بابا، ان کے بچوں کو نیند نہیں آتی۔ یزید نے حکم دیا ہے کہ سکینہ کو تنہا زندان میں قید کیا جائے، سکینہ کو تنہا زندان میں قید کیا جائے۔ عزیزانو اتنا حکم دینا تھا، سکینہ نے فوراً سید سجاد کی گردن میں باہیں ڈالی، رو کر کہہ دیا بھیا میں تجھے چھوڑ کے نہیں جاؤں گی۔ سجاد رو کر کہتا سکینہ میں تجھے کہتا تھا نا چپ کر جا، اب تو کیا کرے گی اکیلی زندان کے اندر؟ عزیزانو فوجیوں نے کہا سجاد کو جلدی کر، سکینہ کو زندان میں لے جا، نہیں تو ہم تم پہ ظلم کریں گے۔ جب ظلم کا نام آیا سکینہ ہاتھ جوڑ کہتی ہے بھیا کو نہ مارنا، میں زندان میں جاتی ہوں۔ ایک مرتبہ سجاد نے بیویوں کو بلایا، ساری بیویاں آئیں، سجاد رو کے کہتے ہیں زینب سکینہ سے ملاقات کر لے، پھر شاید سکینہ نہ ملے۔ ماتم کر کے جملہ سنتے آئیے گا، رقیہ، ام کلثوم، بی بی ربا، شہزادی فضہ آؤ سکینہ سے ملو، شاید کل کو سکینہ سے ملاقات نہ ہو۔ ہر بی بی سکینہ کے بوسے دیتی تھی۔ یہ جب سکینہ جانے لگی، جاتے ہوئے رو کر امام باقر سے کہتی ہے، رو کر کہتی ہے سغرا کو جا کر کہنا اچھا ہوا تو کربلا نہیں آئی، میری
बहन से कहना सुगरा अच्छा हुआ तू करबला नहीं आई, नहीं तो मेरे तरह ताजिया ने भी खाती, तन्हा जिंदान में भी कैद होती। ये कहकर सैयद सज्जाद ने सकीना को उठाया, फौजी लेकर सैयद सज्जाद को जिंदान की तरफ बढ़े। पहले जिंदान का दरवाजा खुला, सैयद सज्जाद अंदर दाखिल हुए। जिंदान में कुछ अंधेरा था। सकीना घबरा गई, घबरा कर कहती है भैया मुझे यही उतार दे, मैं आगे नहीं जाऊंगी। सज्जाद ने सकीना को ना उतारा, फौजी आगे लेकर गए। दूसरा जिंदान आया, तीसरा जिंदान आया, चौथा जिंदान आया। जब सातवां जिंदान आया, सकीना एक मर्तबा सज्जाद की गर्दन से लिपट गई, रोकर कहती है सज्जाद मुझे छोड़कर मत जा, मुझे तो नजर ही कुछ नहीं आता, इस जिंदान में गर्मी बड़ी है, मैं जिंदा कैसे रहूंगी। अज़ादारों, जब सकीना ने सज्जाद को ना छोड़ा, सज्जाद रोते रोते जमीन पर बैठा, सकीना की बाहें छुड़वाई, या सज्जाद बाहर जाने लगा, या सकीना चीख मार के रोकर कहती हाय मेरा पापा हुसैन, इतना जुमला कहना था, या सकीना की रूह परवास कर गई। मातम हुसैन।